اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو چیز سب سے بڑی کامیابی ہے اور انسان کو جس چیز پہ سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ ہے اپنی اصلاح، کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ ٹھیک ہونا یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا یہ بندہ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب آپ نے سب سے بڑا عہدہ کسی کو دے دیا، کسی کو ٹھیک کہہ دیا۔ آپ نے جب کسی سوسائٹی کے بارے میں کہہ دیا یہ سوسائٹی ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹا عہدہ نہیں ہے، یہ چھوٹا لقب نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ سلیم کا مطلب ٹھیک، عیب سے پاک۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل جو تھا وہ عیب سے، برائیوں سے پاک تھا۔ کیا مطلب؟ ہم یوں کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل ٹھیک تھا۔ اور جب دل ٹھیک ہوتا ہے، یعنی دل کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کولیسٹرول نہیں تھا، اس کی رگیں کھلی ہوئی تھی، یہ مطلب نہیں ہے۔ دل کا مطلب باطن ٹھیک تھا، اندر سے کیا تھے؟ ٹھیک تھے۔ اور جب انسان اندر سے ٹھیک ہوتا ہے تو اکثر باہر سے بھی ٹھیک ہوتا ہے وہ۔ تو میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ یہ کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور ٹھیک بننے کے لیے دو چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک، ٹھیک کی ڈیفینیشن کیا ہے، ٹھیک کی تعریف کیا ہے۔ دوسرا، پھر وہ ٹھیک بنتے کیسے ہیں۔ قرآن دونوں چیزوں کو فوکس کرتا ہے، میں بتاتا ہے کہ ٹھیک کسے کہتے ہیں، ٹھیک کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور ٹھیک بننے کا طریقہ کیا ہے۔ ٹھیک بن گئے تو جنت ہے، ٹھیک نہ ہوئے تو کیا ہے؟ جہنم میں۔ اب چونکہ ٹھیک کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے کہ ٹھیک کہتے کس کو ہیں، اس لیے ہم کبھی انگریزوں کو ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی امریکیوں کو ٹھیک کہتے ہیں، کبھی جاپانیوں کو ٹھیک کہتے ہیں، کبھی پڑوسیوں کو ٹھیک کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کی نظر میں وہ ٹھیک بولو نہیں ہوتے۔ اور سب سے بڑی غلطی ہے جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر تو بہت ہی بڑا جرم کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے آداب معاشرت، آپس میں رہن سہن کے آداب، وہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ انگریز کے ایٹیٹیوڈ اور انگریز کا تو بہت بعد میں ہے، ہمارے علماء بہت پہلے ان مسائل کو لکھ چکے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ جب آپس میں رہا جاتا ہے تو کیسے رہا جاتا ہے، کون سا عمل ایسا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ کتاب اسکولوں میں نصاب کا، سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے۔ دیکھو جاپان میں لوگوں میں واقعی بہت تہذیب ہے، واقعی بہت تمیز ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تمیز کہاں سے آئی ہے؟ اسکولوں میں جاپان میں بچوں کو تعلیم بعد میں دی جاتی ہے، تمیز پہلے سکھائی جاتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور ہمارے ہاں اسکولوں میں بچوں کو تعلیم بعد میں بھی نہیں دی جاتی، اور تمیز کے بجائے باقاعدہ بدتمیزی سکھائی جاتی ہے۔ تو پروگرام بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا پوری قوم کا؟ کیا خیال ہے؟ جاپان میں تعلیم بعد میں، ہمارے ہاں تعلیم نہ پہلے نہ بیچ میں نہ بولو بعد میں۔ جو پڑھے اپنے بلبوتے پہ ہی پڑھے میں، نہ پہلے نہ بیچ میں نہ بعد میں۔ اور جاپان میں تہذیب بچوں کو پہلے سکھائی جاتی ہے، ہمارے ہاں پہلے بھی نہیں سکھائی جاتی۔ چلو غنیمت تھا نہ سکھاتے بھائی، ابا اماں سے جو تہذیب سیکھی ہے اسی پہ عمل کر لیتے، نہ نہ نہ، بلکہ باقاعدہ بہت سے اسکولوں میں بد تہذیبی سکھائی جاتی ہے۔ جب آرڈر پہ بندے کو بدتمیز بنایا جا رہا ہو تو اس سے تمیز کی امید رکھ سکتے ہو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے آپ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے آداب معاشرت، آپس میں رہن سہن کے آداب۔ تھوڑی گاڑی اردو ہے، تو جو لفظ سمجھ میں نہ آئے کسی سے پوچھ لیں، پرانی اردو ہے نا،
ہونا یہ چاہیے اس کو اب آسان اردو میں یا انگلش میں چھاپا جائے، کیونکہ انہوں نے رہن سہن کے وہ آداب لکھے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ نہیں، وہ ایک بات اکثر کہا کرتے تھے کہ ایسا عمل نہ کرو آپ سے کوئی پوچھے کہ اس سے تو فلاں کو تکلیف ہوئی ہے، آپ کو میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا. یہ کافی نہیں ہے، تکلیف نہ پہنچانے کا باقاعدہ ارادہ کرو. بعض دفعہ آپ کا ارادہ، اب دیکھو جو ہر وقت سیلفی لے رہے ہیں ان کا تکلیف پہنچانے کا ارادہ تھوڑی ہے، وہ تو محبت میں کر رہے ہیں نا یہ کام. میں یہاں سے جب آسٹریلیا جا رہا تھا نا، اب پرانا قصہ ہو گیا، اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. شروع میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ بندہ نہ سمجھ جائے کہ یار میری بات ہو رہی ہے، پھر یہ غلط ہو جاتا ہے. اب 13-14 گھنٹے کی فلائٹ تھی، میں نے لیپ ٹاپ لیا، میں نے کہا آج میں پورے جتنے بھی کام میرے رہ گئے ہیں نا سارے نمٹا دوں گا. 12-13 گھنٹے بہت ہوتے ہیں نا، بہت سارے علمی کام رکے ہوئے تھے. بھائی اب سارے کام کیا کروں گا؟ نمٹاؤں گا. جہاز میں اور کوئی کام ہے نہیں بھائی، نمٹاؤ اب سارے کام. تو کیا ہوا، ایک صاحب آ کے الحمدللہ محبت میں ہی بیٹھ گئے، اور اللہ کے فضل سے انہوں نے خیریت، آپ خیریت سے، میں خیریت سے ہوں، فلانا خیریت ہے. 6-7 گھنٹے الحمدللہ خیریت میں الحمدللہ پی گئے. خیر کیا کرتے ہیں ہم ان کو. تو چلو اب پرانا قصہ ہو گیا. بہرحال تو 6 گھنٹے کے بعد ہم اس قابل نہیں بچے تھے کہ ایک بٹن بھی دبا سکیں. ہونا یہ چاہیے نا کہ مفتی صاحب کوئی کام تو نہیں، آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ ہاں جی ٹھیک ہے. پھر میں جب بولوں کہ میں کام ہے تو آپ رک جائیں، وہ پھر بھی نہیں رک رہے تھے. ایسا بھی ہوتا ہے، میجورٹی تو رک جاتی ہے. جب بتاؤ نا میں ذرا بزی ہوں تو پھر یوں کر کے دیکھ بھی رہے ہوتے لیپ ٹاپ کو، یوں کر کے نا. بعض لوگ، سب نہیں، میجورٹی اتنی بری نہیں ہے کہ دیکھے. تو ان چیزوں سے ہمیں بچوں کو، مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، میں کوئی بہت نیک نہیں ہوں، تو ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کتابیں گھروں میں داخل کریں. آداب معاشرت، آپس میں رہن سہن کے آداب سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں بعض دفعہ سیاسی طور پہ بدتمیز بننا پڑتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اپنے اوپر مصنوعی غصہ مسلط کرنا پڑتا ہے، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. کچھ مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، پھر کبھی اس کو لے کے چلیں گے. تو اس کتاب میں مولانا شرف علی تھانوی نے کتنی زبردست بات لکھی. فرمایا جب تمہارے گھر میں کوئی شخص آئے تو سب سے پہلے اس کو بیت الخلا کا راستہ بتاؤ. کیا بتاؤ اس کو؟ واش روم، ریسٹ روم، پرانی انگلش میں لیٹرین. ٹھیک. وجہ اس کی یہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے لوگ بتا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے لکھا کہ بہت سے مہمانوں کو بہت زور کا آ رہا ہوتا ہے. انہوں نے تو لکھ دیا کیا آ رہا ہوتا ہے، میں اسکپ کر رہا ہوں. بعض دفعہ مہمان کو بہت زور سے آ رہا ہوتا ہے اور وہ بتاتے ہوئے شرما رہا ہوتا ہے. کیسا شعر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ میرا اپنا بنایا ہوا ابھی کا شعر ہے. بہت سے مہمانوں کو بہت زور کا آ رہا ہوتا ہے جو وہ بتاتے ہوئے شرما رہا ہوتا ہے. شعر بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لہذا وہ شرما رہا ہوتا ہے کہ آتے ہی واش روم میں تو نہیں گھستا نا کوئی. بھائی بیٹھے ہیں، پہلے خیریت اور سنائیں، طبیعت ٹھیک، پانی پیئیں گے، ٹھنڈا پیئیں گے. وہ روک کے کیا کر رہا ہے؟ بیٹھا ہو. اس کے جذبات قابو میں. تو یہ میزبان کی ذمہ داری ہے، آتے ہی کدھر کا راستہ دکھائیں، بولو یہ جی واش روم، حضرت یہاں تشریف لے جائیں. اگر جانا چاہیں، یہ بھی نہیں کہ زبردستی گھسڑ دو اس کو، آ رہا نہیں ہے آپ زبردستی لے گئے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اچھا یہ تو ایک مثال دی ہے میں نے، ایسی بہت ساری چیزیں ہم اپنی سوسائٹی میں، اصل میں مذہب میں ہم نے دیکھو غیر مسلم نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق، ہے کہ نہیں؟ پھر مخلوق کے حقوق کی بھی 2 قسمیں ہیں، آپس کے حقوق. ایک ہے ریلیشن، بلڈ ریلیشن، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، بہن کے، بھائیوں کے، یہ ایک قسم ہو گئی.
دوسری قسم ہے کہ بلڈ ریلیشن نہیں، ویسے ہی ایز اے انسانیت آپ کا کسی کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، ایز اے انسانیت، سمجھتے ہو؟ چاہے وہ آپ کا ابا نہیں بھی ہے، ماموں نہیں بھی ہے، چاچو نہیں بھی ہے، انسان ہے۔ تو اب اسلام کو ہم اس وقت جو ہے اس ڈیٹیل کے مطابق 3 احکام میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ 3 قسم کے ریلیشن ہیں اسلام میں۔ ایک اللہ کا ریلیشن بندوں کے ساتھ، اور بندوں کا کس کے ساتھ؟ اللہ کا جو ہمارے ساتھ ہے وہ تو اللہ کا مسئلہ ہے نا، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا ریلیشن کس کے ساتھ؟ اللہ کا۔ گورے نے اس ریلیشن کو اپنی سوسائٹی سے آؤٹ کر دیا، سمجھتے ہو؟ ابھی میرا مقصد گوروں پر بیان نہیں ہے، اسلام کو سمجھانا ہے۔ گورے نے مخلوق کا جو اللہ سے ریلیشن تھا اس ریلیشن کو اپنی سوسائٹی سے کیا کر دیا؟ آؤٹ۔ وہ زنا کرتے ہیں، اگر بھائی لڑکی راضی ہے تو زنا جرم نہیں ہے، کیونکہ لڑکا لڑکی جب دونوں راضی ہیں تو مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی نا اس سے، نہ لڑکی کو ہو رہی ہے نہ لڑکے کو ہو رہی ہے، لیکن ناراض کون ہو رہا ہے؟ اللہ۔ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا مسئلہ ہے، یہ مذہب کا ہے، اس کو اپنی سوسائٹی سے کیا کرو؟ آؤٹ۔ آپ کسی مذہبی اسکالر سے پوچھیں گے، چاہے وہ عیسائیوں کا ہو، یہودیوں کا ہو، ہندو کا ہو، مسلم کا ہو، کہ بھائی لڑکا لڑکی دونوں زنا پہ راضی ہیں تو یہ جائز ہے؟ ہندو مذہبی اسکالر بھی کہے گا حرام، ناجائز۔ ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ پننا۔ گناہ کو کیا بولتے ہیں ہندی میں؟ پاپ۔ پاپ ہے نا، پاپ ہے، پاپ ہے۔ پننا بھی تو کچھ ہے میرا خیال ہے کہ پننا بھی پاپ ہے، یہ بہت بڑا، وہ کیا کہیں گے؟ پاپ۔ عیسائی بھی کیا کہے گا؟ گناہ۔ یہودی بھی کیا کہے گا؟ بولو نا، گناہ۔ جو سیکولر لوگ ہیں، انگریز ہیں، وہ کہیں گے کوئی گناہ بولو نہیں ہے۔ بھائی کیا نہ وہ بھی راضی ہے یہ بھی راضی ہے، تو کسی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے کسی تیسرے شخص کو؟ مذہب کیا کہے گا؟ نہیں بھائی، کیوں؟ اس سے آپ کا ریلیشن اس لڑکی کے ساتھ تو مضبوط ہو رہا ہے، اس کا آپ کے ساتھ، لیکن آپ کا اللہ سے ریلیشن کیا ہو رہا ہے؟ منہ سے بولے نا یار، خراب ہو رہا ہے نا۔ اللہ سے ریلیشن کیا ہو رہا ہے؟ خراب۔ تو امریکہ والوں نے، جاپان والوں نے، فرانس والوں نے اور جرمنی والوں نے اور روس والوں نے اللہ کے ریلیشن کو سوسائٹی سے نکال دی، کیونکہ جب اللہ کو نکال دیا تو ریلیشن گیا تیل لینے۔ گرمیوں میں کسی کو تیل لینے بھیج دیں تو آدمی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یہ چیز تو انہوں نے ختم کر دی۔ پھر مخلوق کا آپس کے ریلیشن کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ریلیشن جو بلڈ ریلیشن کہلاتا ہے، جیسے ماں کا حق، باپ کا حق۔ اب ماں اور باپ آپ سے اچھا سلوک نہ بھی کریں تو بھی ان سے ریلیشن بنا کے رکھنا ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیشن ختم ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ بلڈ ریلیشن ہے۔ تعلقات اچھے یا برے ہونے سے بلڈ تو بلڈ ہی رہے گا نا۔ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سے بھائی، وہ تمہاری باڈی کا حصہ ہے، پارٹ ہے، تم ان کی باڈی کا کیا ہو؟ پارٹ۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ریلیشن ہے، یہ ختم بولو نہیں ہو سکتا۔ اس کی کوئی مثال اچھی سی ذہن میں آ جائے نا، کہ ایگریمنٹ کروا دیا جاتا ہے نا 2 پارٹیوں کا آپس میں، تو آپ کو وہ ایگریمنٹ توڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بھائی یہ تو کمپنی نے آپ دونوں کا ایگریمنٹ کروایا ہے، اب کمپنی سے پوچھے بغیر یہ ریلیشن ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں ایک ریلیشن تمہارا بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ تمہیں کسی بھی گھر میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن جس عورت کے پیٹ سے تمہیں جنم دیا گیا، جس کے بلڈ سے تمہیں بنایا گیا، یہ تمہاری سلیکشن نہیں ہے، یہ اس عورت کی بھی سلیکشن نہیں ہے، یہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ کی سلیکشن۔ جس کے پانی سے تمہیں پیدا کیا گیا، نہ یہ تمہاری سلیکشن نہ تمہارے باپ کی سلیکشن، یہ سلیکشن کس کی ہے بھائی؟ اور یہ سلیکشن وداؤٹ الیکشن ہے۔ اگر الیکشن کروایا جاتا نا تمہیں کس گھر میں پیدا ہونا ہے، تو پھر بہت سے لوگ جو رکشا چلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں یہاں رکشے والے کے گھر میں نہیں، ہمیں کس کے گھر میں پیدا کرا دے، ہمیں فلاں کے گھر میں پیدا کرا دے، ہمیں فلاں کے گھر میں، ہمیں ایک نام آ رہا تھا ابھی واپس چلا گیا بڑی مشکل سے، سیاست میں زیادہ نہیں بولتا، زیادہ کہ بالکل ہی بولنا چھوڑ دیا ہے، تو ہمیں فلاں کے گھر میں پیدا کرا دے تو ہم بس پھر ہماری وارے نیارے ہو جائے، پھر کوئی غم ہماری زندگی میں نہیں ہو، پھر ہم جو مرضی کرتے رہے۔ اب میں زیادہ نہیں جاؤں گا نا، پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو خیر
تو یہ جو سلیکشن ہے جس کو بلڈ ریلیشن والی سلیکشن اور ریلیشن کہتے ہیں, یہ ریلیشن وداؤٹ الیکشن ہوا ہے, اور اس میں سلیکشن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لہذا اللہ کہہ رہے جب یہ میری سلیکشن ہے تو اس سلیکشن میں تمہارے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. ایک بندہ آیا میرے پاس, کہتا یار مجھے بہت افسوس ہوتا ہے میں اس گھر میں کیوں پیدا ہو گیا, کاش میں فلاں کے گھر میں پیدا ہوتا, اس کے ابا کتنے اچھے ہیں. میں نے کہا بہت ہی بدتمیز انسان ہو ماشاء اللہ, لگ رہا ہے باقاعدہ بدتمیزی میں آپ نے ڈپلوما کیا ہے. یہ بہت بڑا تانا ہے اپنے باپ کو کہ کاش میرا باپ وہ ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کی بیوی کل آپ کو بولے کاش میرا میاں وہ والا ہوتا, وہ زیادہ ہینڈسم ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ جن عورتوں کے شوہر ہو تو کیا دنیا میں سب سے اچھے شوہر آپ ہی ہو؟ ہے بھائی. اور بہت سارے شوہر ایسے ہیں کہ آپ کی بیوی کو وسوسہ آئے گا کاش میں اس کی بیوی ہوتی, وہ زیادہ ہینڈسم ہے, وہ زیادہ مالدار ہے, وہ زیادہ خوش اخلاق ہے, بلکہ پھر اس کی بیوی بنے گی تو اور اچھے اچھے مارکیٹ میں لوگ نظر آئیں گے. تو اگر آپ کی بیگم آپ سے کہہ دے کہ آپ کا پیٹ کا سائز بھی اتنا بڑا اور آپ کا وزن بھی اتنا زیادہ, فلاں جو ہے نا آپ کا جو دوست جو عید پہ آپ کے ساتھ گھر میں کباب کھانے کے لیے آیا تھا کیا ہینڈسم ہے, کاش میں اس کی بیوی ہوتی. بولو بھائی, تو آپ کو کیسا لگتا؟ آپ کو غصہ آتا؟ پھر وہ کہتی غصہ کیوں آ رہا ہے؟ رائے کا اظہار کر. میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ مجھے طلاق دے دے میں ماں شادی کرنا چاہتی ہوں, میں تو ایک اظہار کر رہی ہوں کہ کاش ایسا ہوتا, کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. غریب لوگ پرانے زمانے میں نا اسی طرح کے شعر کہا کرتے تھے, پہلے کھوتے کی بڑی ویلیو تھی نا. بھائی ہو سکتا ہے نا آپ کی بیگم کو کوئی بندہ نظر آئے بڑا ہینڈسم آپ کے, وہ کاش ایسا ہوتا, دل میں وسوسے کی حد تک پتہ نہیں کس کس کے کیا کیا خیال آئے ہوں گے. لیکن اگر وہ اس وسوسے کو زبان پہ لے آئے اور آپ سے کہ میرے دل میں خیال آ رہا ہے رہ رہ کے, اور اس خیال کا اظہار کیے بغیر میں رہ نہیں پا رہی, لیکن یہ خیال کی حد تک ہے, وسوسے کی حد تک ہے, اسے آپ حقیقت نہ سمجھنا. آپ ایک دم جوش میں آؤ گے بیگم بولو کیا خیال آ رہا ہے. وہ کہے دیکھیے آپ سیریس نہیں ہو جائیے گا, آپ کا جو دوست ہے نا جو آپ کے ساتھ بقرعید پہ گائے لٹا کے ذبح کر رہا تھا, ابھی تو بقرعید کو چند دن گزرے نا تو وہ مثال زیادہ ہو گئی, وہ کتنا کیوٹ کتنا ہینڈسم ہے. ہو سکتا ہے وہیں آپ کی رگ پھڑکنا بولو شروع, لیکن آپ براڈ مائنڈڈ, آپ نے کہا نہیں بھائی غلط کیوں لے کے جاؤں, نیگیٹو کیوں لے کے جاؤں, ویسا ہی اچھا لگ رہا ہوگا. لیکن آپ کی بیگم یہاں تک خاموش بولو نہیں ہوئی. پھر وہ کہتی ہے, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاں واقعی ہینڈسم تو ہے, بہت ہی براڈ مائنڈڈ ہے نا آپ نے اس کو اچھے رخ پہ لے کر گئے نا. آپ نے کہا تھینک یو میرے دوست کی تم نے تعریف کی, بڑے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے, تھینک یو میرے دوست کی تم نے تعریف کی, کتنا کیوٹ کتنا ہینڈسم ہے, بہت اچھا لگا کہ میرے دوست کی تم نے کیا کی ہے, کیونکہ دوست کی تعریف حقیقت میں میری سلیکشن کی تعریف ہے کہ میں نے کیسے خاندانی آدمی کو دوست بنایا ہوا ہے. تھینک یو بیگم, نائس ٹو میٹ یو. بیگم یہاں تک چپ نہیں ہوئی کیونکہ وہ آپ سے زیادہ براڈ مائنڈڈ تھی, سمجھ رہے, وہ آپ سے زیادہ پڑھی لکھی تھی. آج کل پڑھے لکھے کو اسی کو کہا جاتا ہے, جو پڑھی لکھی بے پردہ وردے میں ہو اور اسکارف لے ہو اس کو لوگ پڑھا لکھا نہیں سمجھتے. تو کہتی ہے کاش میں اس کی بیوی ہوتی, اسٹریٹ فارورڈ اس نے یہ کہہ دیا. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا بولو. آپ نے کہا بیگم یہ کیا بیہودہ بات تمہیں زبان سے نکالی ہے. تو وہ کہے دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مجھے ڈیورس دیں اور میں اس سے شادی کروں, میں تو صرف ایک رائے کا اظہار کر رہی ہوں. میرا جسم میری مرضی, میری کھوپڑی میری رائے, میری زبان میرا سینٹنس. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی جسم میرا جسم میری مرضی, میری کھوپڑی میرا خیال, یعنی میرا مائنڈ, جو میرے مائنڈ میں آئے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ والا خیال آنا چاہیے یہ والا نہیں آنا چاہیے, کوئی لگا سکتا ہے؟ میرا جسم میری مرضی, میری کھوپڑی میرا مائنڈ میرا خیال تو زبان بھی میری, زبان میری تو اظہار بھی میرا.
کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو بند کر دیں کائنڈلی، ریکارڈ نہ کریں. تو آپ کی کھوپڑی ایک دم گھومے گی کہ نہیں گھومے گی؟ تو آپ جواب میں کہو گے کہ ٹھیک ہے بیگم، پھر مجھ سے ڈیورس لے لو اور شادی کس سے کرو؟ اس سے کرو. وہ جواب میں کہ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، بس ایک دل میں خیال آیا تھا، میں چاہتی تھی کہ وہ زبان پہ آ جائے، کیونکہ میں منافق نہیں ہوں کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور. منافقت یہ ہے کہ میں کہوں میرے لیے آپ سب سے اچھے، دل میں ہو کہ نہیں تیرا دوست کچھ زیادہ اچھا ہے. اس لیے یہ جو آج کل جو لبرل پنا آ رہا ہے نا، اس میں اسی قسم کی آزادی سکھائی جا رہی ہے. سیکولر لبرلز جو ہے نا، اس قسم کی آزادی سکھا رہے ہیں. میں منافق نہیں ہوں، جو دل میں ہوتا ہے وہی میری زبان پہ. باقی آپ کے ساتھ میں خوش ہوں، انجوائے کریں. بتائیے کلیجی بنانی ہے یا کوفتے بنانے؟ بقرعید کا کاٹنے آیا تھا نا وہ، تو وہ کلیجی رکھی ہوئی ہے. تو آپ کہیں گے کمبخت، جب تجھے رہنا میرے ساتھ ہی ہے تو یہ زبان سے اس تکلف کی ضرورت تھی کیا تجھے؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ حالانکہ یہ جو سلیکشن ہے نا کہ اس عورت نے آپ کو شوہر بنایا، یہ اللہ کی سلیکشن بعد میں ہے، عورت کی سلیکشن پہلے. اس نے خود قبولا ہے. اس سلیکشن پہ آپ کو غصہ آئے گا، اس جملے سے کتنا شدید غصہ آئے گا. تو جو سلیکشن اللہ کی طرف سے ہو، جس میں آپ سے نہیں پوچھا گیا، اللہ کی طرف سے سلیکشن ہو، اس سلیکشن پہ اللہ کو اس سے زیادہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب آپ کہہ رہے ہو کہ کاش میں اس کے گھر میں پیدا ہوتا، وہ میرا باپ ہوتا. کیونکہ آج بہت سے نوجوانوں کے دل میں نا کھوپڑیاں آؤٹ ہو گئی ہیں. مجھ سے آگے کہہ رہے ہیں کہ کاش میں، اب پرانا قصہ ہو گیا، وہ نوجوان نہیں سمجھے گا کہ میں اس کی بات ممبر پہ کر رہا ہوں. مجھ سے آ کے کہہ رہا ہے کہ کاش میں فلاں کے گھر میں پیدا ہوتا، وہ اس کے ابا بہت اچھے ہیں، میرے والے ابا اچھے نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا تو سب سے اچھا تھا. جو ابا اللہ نے آپ کو دے دیے نا، تو یہ آپ کی مرضی کے بغیر دیے، پوچھے بغیر دیے. تو یہ گاڈ، یہ خدا کا سلیکشن ہے. جب اللہ نے اس کے بلڈ سے، اس کے خون سے آپ کو بنا دیا، تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہی آپ کا باپ ہو اور یہی عورت آپ کی ماں ہو. تو جب اللہ نے کر دیا تو جن کا خدا سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے وہ تو کہیں گے کاش یہ میرے ڈیڈ نہ ہوتے. لیکن جو اللہ سے اپنے ریلیشن کو بنا کے رکھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ جیسا بھی آڑا ترچا ابا ہو، جیسی بھی ماں ہو، مجھے کیا ہے، قبول ہے. اور میرے لیے اس کائنات میں اس سے اچھا باپ یا اس سے اچھی ماں ہو نہیں سکتی تھی. لیکن یہ ان لوگوں کی باتیں جو اپنا ریلیشن کس سے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو میں جو ایکسپلین کر رہا تھا، جو ٹاپک چل رہا تھا، وہ یہ کہ گورے کے ہاں اللہ کے ریلیشن کی بھی کوئی حیثیت بولو نہیں. اس لیے ان کے ہاں، ابھی کیا میں گورے پہ زیادہ نہیں ڈیٹیل میں جاؤں گا، پھر وہ ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. اب تیسرا ایک ریلیشن مخلوق کا آپس میں، اللہ کا ریلیشن مارکیٹ سے کیا کر دیا انہوں نے؟ شارٹ. دوسرا ریلیشن تھا بلڈ ریلیشن، وہ بھی مارکیٹ سے کیا کر دیا گورے نے؟ بولو شارٹ. ان کے یہاں بلڈ ریلیشن کی بھی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. 18 سال کے بعد بھی آپ آزاد، 18 سال سے پہلے بھی آپ بولو آزاد. باپ ایک تھپڑ لگایا، پولیس کو بلا لو فوراً. سمجھتے ہو؟ تھپڑ لگایا آپ نے، کس کو بلا لیا؟ پولیس کو. ماں نے تھپڑ لگایا، کس کو بلا لیا؟ تو ریلیشن گیا. وہ ماں نہیں، وہ خان سامہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ میڈ ہے، وہ ماسی ہے آپ کی خدمت کے لیے. وہ باپ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ خان سامے ہوتے ہیں نا گھروں میں خدمت کے لیے. تو ابا تو نہیں ہوا نا وہ، جو نہ ڈانٹ سکے، جو نہ نصیحت کر سکے، جو ہر وقت یہ دیکھے کہ میرے بیٹے کا موڈ کہیں آف نہ ہو جائے. تو وہ ابا نہیں ہے بھائی. وہ کیا ہے، میں واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یار بالکل میرے اوپر فٹ آ رہا ہے یہ واقعہ. ایک دفعہ ایک ابا اور بیٹے آئے نا میرے سے ملاقات کے لیے. دونوں بڑے پڑھے لکھے تھے، بہت پڑھے، ماشاءاللہ تعلیم بہت تھی دونوں کے پاس. تو باپ کو کچھ شکایت تھی بیٹے سے. اب جب باپ بولنے لگے تو بیٹا بولنے ہی نہ دے.
بیٹے کی آواز زیادہ اونچی ہو رہی ہے, باپ تھوڑا آواز پست کر کے بات کر رہا ہے کہ میں زیادہ اونچا بولا تو بیٹے کی جو طبع نازک ہے وہ ایسا نہ ہو اس پہ میری یہ اونچا بولنا گرا گزرے اس طبع نازک پہ. تو باپ بات کیسے کر رہا ہے؟ بہت لو. دیکھیے مفتی صاحب, دیکھیں بیٹا آپ کائنڈلی جذباتی نہ ہو, دیکھیں بیٹا آپ جذباتی نہ ہو, میں بتا رہا ہوں وہ چیخ رہا ہے 2 فٹ نا ابا کے سامنے اچھل رہا ہے. پھر باپ بڑا کنٹرول کر کے نا, دیکھیں آپ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں, آپ جذباتی ہو رہے ہیں, مفتی صاحب میں سمجھاتا ہوں, آپ ذرا کائنڈلی ان کو خاموش کرائیے. میں نے تھوڑی دیر میں اندازہ لگا لیا کہ غلطی سے جس کو بیٹا ہونا چاہیے تھا وہ باپ ہے, جس کو باپ ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہے, وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے. یعنی اللہ اگر ہم سے مشورہ لیتا تو ہم کہتے اللہ اس کو باپ ہونا چاہیے تھا اور اس کو کیا ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے ہمارے مشورے غلط ہی ہوں گے, لیکن اول نظر میں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ کسی فرشتے کی طرف سے کوئی فالٹ تو نہیں ہو گیا کہ جس کو باپ بنایا جانا تھا اس کو بیٹا بنا دیا غلطی سے, اور جس کو بیٹا بنا دیا اس کو ہونا کیا چاہیے تھا, باپ. اور آسان لفظوں میں کہ باپ بعد میں پیدا ہو گیا, بیٹا غلطی سے پہلے پیدا ہو گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. باپ کیا ہو گیا بھائی, ادھر توجہ رکھیں, یہ چینج ہوتے رہتے ہیں گارڈ, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. باپ غلطی سے بعد میں پیدا ہو گیا اور بیٹا پہلے. ہوتا تو یہ کہ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے بیٹا بعد میں, لیکن اللہ کی قدرت بھائی, جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی معجزہ دکھانا ہو کہ اس گھر میں باپ پہلے پیدا ہو گیا ہے اور بیٹا بعد میں. تو میں نے کہا یار یہ تو اس کو نہ میرا خیال ہے نہ اپنے باپ کا خیال ہے, 2 فٹ ایسے اچھل رہا ہے تو یہ کیا ہے یار, ہماری سوسائٹی کدھر جا رہی ہے؟ یہ کوئی یورپ امریکہ کا واقعہ نہیں ہے, ادھر ہی کا واقعہ ہے, کراچی اسٹیشن, سمجھ رہے ہو, اور پڑھی لکھی فیملی کا واقعہ ہے. تو میں نے پھر ان کا قصہ بیان میں بتایا, میں نے کہا اس طرح آئے تھے, تو وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے مفتی صاحب, بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے, ایسا ہی ہے, ہم گھروں میں باپ نہیں ہے, ہم گھروں میں کیا ہیں, اولاد ہیں. اچھا یہاں ایک اور بات میں بتا دوں, ٹاپک نہیں ہے لیکن جب بات چل پڑی ہے نا تو پوری مکمل کر لوں. یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ہے کہ اگر غلطی سے کوئی فرما بردار بیٹا مل گیا نا ابا کو, ابا نے بھی اس کی پھر ایسی کی تیسی کرنی ہے, اس کے جائز مطالبے بھی نہیں مانتے پھر ابا, یہ بھی بے اعتدالی ہے. پھر اسی کو سب سے زیادہ نچوڑا جاتا ہے کیونکہ یہ بات مانتا ہے, اور جو نہیں مانتا وہ گھر میں باپ بن کے عیش کرتا ہے. ایسی بہت ساری کمپلینز آئی بھی ہیں, اور میرے بھائی ہم نے اسی سوسائٹی میں ٹائم گزارا ہے, ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ جو بدتمیز ہوتا ہے اس کے سارے حقوق ہو رہے ہیں, اور جو بیچارہ تمیز سے ابا کی خدمت کر رہا ہے ابا اس کو نچوڑتے ہی چلے جاتے ہیں. ایک دفعہ ایسا بھی میرے پاس کیس آیا, پرانا قصہ ہو گیا, یہ میں فرضی قصے نہیں سناتا, لوگوں نے کمنٹس میں کیا ہوتا ہے فضول قصے سنا رہا ہے, یہ مشاہدات پر مبنی قصے ہیں. جو فرضی ہوتا ہے نا پھر میں منہ سے بتا دیتا ہوں یہ فرضی ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. ایک دفعہ ایک کیس آیا اور اتفاق دیکھیے, ایک باپ بیٹا آئے, اور جب انہوں نے میرے سامنے بات چیت کی تو آپ حیران ہوں گے, جو باپ تھا وہ باپ لگ بھی رہا تھا. حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور جو بیٹا تھا وہ بات چیت سے لگ رہا تھا کہ واقعی یہ صحیح ٹائم پہ پیدا ہوا ہے, یہ بیٹا ہی ہے. یعنی ایسا ہوتا بہت کم ہے, لیکن ایک کیس ایسا بھی آیا کہ باپ بیٹے دونوں آئے, دونوں کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا, تو حیرت اس پر ہو رہی ہے کہ جو باپ تھا وہ لگ بھی کیا رہا تھا. نہیں ہے بات سمجھ. یعنی بیٹا بڑی تمیز سے ابا کے سامنے بات کر رہا تھا کہ میری آواز اونچی ہونے سے ابا کو غصہ نہ آ جائے, تو لو اپنی آواز کو پست کر کے بات کر رہا تھا. تو میں حیران ہوا کہ اس زمانے میں بھی الحمدللہ ابا پہلے پیدا ہو رہا ہے اور بیٹے بعد میں, نہیں بالکل وہی اسٹائل جو نیچرل ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. تو بڑی حیرانگی ہوئی. تو میرا خیال تھا کہ یار اتنا اچھا بیٹا ان کو ملا, بات بھی آرام سے اور ابا کا احترام بھی. ابا نے نچوڑا ہوا تھا, ابا نے کیا کیا ہوا تھا, نچوڑا. اس بیٹے کا ایک جائز مطالبہ تھا. آپ کہو مفتی صاحب کیا شادی لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ بھائی جو قصہ آیا تھا وہی سناؤں گا نا.